قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایا حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کے بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ ذی الحج کے بالکل آخری ایام ہیں اور محرم الحرام کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اسلامی سال کا آغاز ہے۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دن بڑی فضیلت اور برکتوں والے ہیں۔ یکم محرم الحرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے اندر آپ کا نام بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثیر غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی۔ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزاری، اور آپ کے فضائل میں جہاں پر کثیر روایات ہیں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان یہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جبریل امین 950 سال عمر کی فضیلت کو بیان کرتا رہے تو وقت ختم ہو جائے گا لیکن عمر کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کثیر مقامات پر مختلف روایات ذکر فرمائی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بڑا مشہور رہا، اور آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے لیے اتنے عظیم الشان کام کیے گئے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا گیا، اور بالخصوص حضرت عمر نے اپنی سلطنت پر اس قدر مضبوط گرفت رکھی اور اس قدر منفرد کارنامے سر انجام دیے کہ آج تک دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں دور عمر پر ریسرچ جاری ہے۔ ان کے بنائے ہوئے اس دور کے فارمولے آج کل کے لوگوں کے لیے، آج کل کے حکمرانوں کے لیے بھی کامیابی اور ترقی کا ذریعہ ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال ہوا تو شدید مرض کی کیفیت میں آپ نے مختلف صحابہ کرام سے مشورے کیے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی سے بھی بات کی،
مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سے بھی بات کی، حضرت اسامہ سے بھی بات کی، عبد الرحمن بن عوف سے بھی بات کی، حضرت طلحہ سے بھی بات کی، حضرت ابو ہریرہ سے بھی بات کی، اور جو مقتدر صحابہ کرام اس دور میں موجود تھے ان سے آپ نے مشاورت کی اور ان سے آپ نے پوچھا کہ بھئی ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح عمل کروں کہ کسی کو خلیفہ منتخب نہ کروں، بعد میں کر لیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انتشار سے بچنے کے لیے، جھگڑے سے بچنے کے لیے میں کسی کو خلیفہ باقاعدہ نامزد کر دوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری نظر میں عمر اس کے لیے بہترین ہے، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی سے جب آپ نے مشاورت کی نا تو عثمان غنی سے کہنے لگے کہ عثمان میری نظر میں تم بہترین خلیفہ ہو، لیکن اگر عمر نہ ہوتے تو میں تمہیں خلیفہ بناتا۔ تو سب کی رائے یہی تھی کہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن حضرت طلحہ نے ایک مشورہ دیا، مخالفت انہوں نے بھی نہیں کی، صرف انہوں نے کہا کہ حضرت آپ دیکھ لیجئے حضرت عمر سخت مزاج بڑے ہیں، سخت بڑے ہیں، اب یہ دیکھ لیجئے تو فاروق صدیق اکبر جو ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے فی الفور سیدھے ہو کے بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ عمر کسی معاملے میں ناانصافی کرے گا؟ کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ میں کسی ظالم کو تم پر مسلط کر کے جاؤں گا؟ کہنے لگے نہیں، میرا مقصد ظالم کہنے کا بھی نہیں ہے، میرا ناانصافی کا معاملہ بھی نہیں، وہ سخت مزاج ہیں بڑے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سخت اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، وہ سخت اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، جب عمر اس منصب پر آئے گا تو پھر خود ہی نرم ہو جائے گا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا، انہوں نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ ممبر پر تشریف لائے، اور ممبر پر تشریف لانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ میں سخت ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ بات کی، لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ میں سخت ہوں، لیکن فرمایا کہ یاد رکھنا اگر تم میرے ساتھ نرم رہو گے تو میں تمہارے ساتھ نرم رہوں گا، اور اگر کسی نے میرے ساتھ سختی سے پیش آنے کی کوشش کی تو پھر میں اس سے دوسرے انداز میں پیش آؤں گا۔ اور پھر آپ نے دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب ذوالجلال، لوگوں کو مجھ سے شکوہ بھی ہے کہ میں سخت ہوں، تیری بارگاہ سے التجا ہے کہ تو مجھے نرم مزاج بنا دے اور تو مجھے عادل کرنے والا بنا دے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی حکومت سنبھالی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جو تھا وہ بڑا کامیاب زمانہ تھا۔ اب اندازہ فرمائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سلطنت کو وسعت دے کر 22.5 لاکھ مربع میل تک حکومت کو پھیلایا۔ آپ نے ساسانی سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا، رومن امپائر کا بھی خاتمہ کر دیا، اور باقی جو چھوٹی موٹی سلطنت کے آس پاس موجود تھی سب کا خاتمہ کر کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنی سلطنت میں داخل کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے غلام کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور بیٹھ کر زار و قطار رونے لگے، بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس آ رہے تھے۔ تو آپ کے غلام نے بڑے تعجب سے آپ سے عرض کیا کہ حضرت کیا ہوا، خیریت؟ اب اس قدر رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میرے والد نے مجھے 6 اونٹ دے کر ایک لائن میں کھڑا کرنے کا کہا تھا، اور میں وہ کھڑا نہیں کر سکا تھا۔ 6 اونٹ ایک لائن میں نہیں کھڑے ہو سکے مجھ سے، میرے والد نے لاٹھی اٹھائی، ڈنڈا اٹھایا اور مجھے اتنا مارا کہ میں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اور آج وہی عمر ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت ہے، اور فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے پر کھڑا ہوا کتا بھی پیاس کے مارے ہلاک ہو گیا تو عمر اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمارے اندر تو کوئی کمال نہیں تھا، ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں تھی، ہمارے اندر عروج کی کوئی بھی علامت نہیں تھی، لیکن وجہ یہ بنی کہ اللہ رب العالمین نے آج مجھے اس قابل کیا۔ فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ قوما آخرین۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں عطا فرماتا ہے، فرمایا کہ اس قرآن پاک کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو عروج بھی عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن کی نافرمانی کرے پھر اللہ اسے زوال بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے عروج کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن پر عمل کر لیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ قوما آخرین۔
فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے قوموں کو عروج بھی عطا فرماتا ہے اور قوموں کو زوال۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اپنا سلسلہ خلافت شروع کیا تو آپ نے طائرانہ نظر سارے معاملات پر ڈالی اور آپ کو جو جو کمزوریاں نظر آئیں آپ نے ان کو بھی درست کیا، اور اس کے بعد آپ نے بالخصوص کوشش شروع کر دی کہ مسلمانوں کے حالات کو بدلا جا سکے، مسلمانوں کے حالات کو تبدیل کیا جا سکے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے حالات کو بدلنے کے لیے جو کوشش کی، ان میں سے حضرت عمر فاروق کے اہم ترین کارنامے یہ تھے کہ آپ نے عدالت کا نظام قائم کیا۔ اگرچہ ایک عدالت تو مدینہ میں موجود تھی، لیکن جیسے جیسے سلطنت میں وسعت آتی ہے تو جہاں پر دوسری ضروریات بڑھتی ہیں وہاں پر عدالت کے سسٹم کو بھی وسعت دینی پڑتی ہے۔ اب ملک شام سے، ملک ایران سے اور دوسرے ممالک سے لوگ انصاف کے لیے کیس دائر کرنے کے لیے مدینے میں تو نہیں آ سکتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شہروں کے اندر مختلف عدالتیں قائم کی۔ جیسے ہمارے یہاں سٹی کورٹس کا نظام ہے، یہ سارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضع کردہ نظام ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے مختلف شہروں میں عدالتیں قائم کی اور آپ نے جلیل القدر صحابہ کرام کو وہاں پر جج بنا کے بھیجا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وصیت فرمائی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، انصاف کرنے کی۔ اور لیکن جیسے جیسے چونکہ عدالتیں بن گئیں تو اب اس کے لیے لاء کی ضرورت تھی، تحریر کی ضرورت تھی۔ حضرت عمر فاروق نے تحریری لاء بھی قائم کیا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مدینے میں دارالافتاء قائم کیا، یعنی کہ قانون ساز اسمبلی کا قیام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں قائم کیا۔ یہ اسلامی سلطنت کے اندر سب سے پہلا نظام تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو طلحہ، عبداللہ ابن مسعود، عبد الرحمن، یہ بڑے جلیل القدر صحابی جو تھے یہ اس کے اہم ترین ممبر تھے۔ مسلسل مختلف ممالک سے جو مسائل آتے یہ اس کے حل کے لیے بیٹھتے اور ان مسائل کو شریعت کے مطابق ڈھال کر وہاں پر لیٹر روانہ کیے جاتے۔ اچھا، پھر اس کے خط و کتابت کا نظام بھی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے تو ایک منظم نظام نہیں تھا۔ آپ نے پھر مختلف علاقوں میں چوکیاں قائم کی خط کے نظام کو منظم کرنے کے لیے، اور اس کے اندر سسٹم یہ رکھا کہ ایک ڈاکیا اگر مدینے سے نکلے گا ملک شام میں خط لے کے جائے گا تو اس کو بڑی تاخیر ہو جائے گی۔ آپ نے مختلف علاقوں میں چوکیاں قائم کی، جیسے آپ تصور کر لیں کہ کراچی سے اگر ایک ڈاک روانہ ہوتی ہے تو حیدرآباد کی چوکی پہ پہنچے گی، حیدرآباد سے ڈاک روانہ ہوگی سکر کی چوکی پہ، سکر سے روانہ ہوگی تو ملتان پہنچے گی، وہاں سے فیصل آباد سے لاہور، مختلف جنکشن آپ نے بنا دیے۔ اور نظام اس میں یہ وضع کیا کہ گھوڑے ہر چوکی کے علیحدہ سے رکھے کہ جو ڈاک مدینے سے روانہ ہوتی پہلے قیام گاہ تک جیسے ہی پہنچتی یہ ڈاکیا ریسٹ کرتا، وہاں پہ آرام کرتا، اگلا ڈاکیا فوراً ڈاک لے کے روانہ ہو جاتا، اس کے پاس اپنی تیاری ہوتی، اپنی سواری ہوتی، وہ جیسے ہی اگلی چوکی پر پہنچتا وہاں سے ڈاک فوراً آگے روانہ کر دی جاتی۔ تو ڈاک کا ایک منظم سسٹم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ پھر اس کے بعد جب سلطنت کے اندر ڈاکخانے کا نظام بھی قائم ہو گیا، سلطنت کے اندر عدالت کا نظام بھی قائم ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقامی سطح پر انصاف قائم رکھنے کے لیے اور امن قائم رکھنے کے لیے پولیس کا محکمہ بھی تیار فرمایا۔ یہ پولیس کا محکمہ جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے، تو لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اگر پولیس کا نام لیا جائے تو سب سے پہلے تو لوگ اس محکمے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اگر چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا معاشرے کے اندر ایک غلط تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو در حقیقت یہ بڑا مقدس محکمہ ہے، اس کی ڈیوٹی عبادت تصور کی جاتی ہے، لیکن کچھ افراد نے اس محکمے کو بدنام کیا۔ پورا محکمہ خراب نہیں ہے، کچھ افراد نے اس کو خراب کیا۔ ہمارا واسطہ پڑا بہت سارے آفیسر سے، ہم نے دیکھا بڑے خلیق لہجے میں، بڑے شائستہ لہجے میں گفتگو کرنے والے اور بڑے مہذب انداز میں ہم سے اٹھ کر ملنے والے، اپنی چیئر چھوڑ کر دفتر سے باہر نکل کر ملاقات کرنے والے ایسے افسر ہم نے پائے ہیں۔ ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ہماری گزشتہ ادوار میں جب اس کی حاجت پیش آئی۔ تو یہ محکمہ، اس میں چند افراد کی وجہ سے پورے محکمے کی بدنامی کی گئی، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ محکمہ وہ ہے جسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا،
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے بحرین کا حاکم یعنی کہ حاکم بنا کر، حاکم سے مراد ہے کہ پولیس کا افسر بنا کے بھیجا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے وصیت کی، فرمایا کہ ابو ہریرہ وہاں پر جا کر تم نے لوگوں کے احوال پر بھی نظر رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ لوگوں کا احتساب بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اور فاروق اعظم کا اتنا منظم نظام تھا کہ پورے ملک میں سے اگر کسی گورنر کے خلاف شکایت آ جاتی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفور اس کی شماعت فرماتے۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیتے کہ میرے گورنر کے خلاف اعتراض کرتے ہو، نہیں، فاروق اعظم سب سے پہلے گورنر کے خلاف آنے والی شکایت کو سنتے، اگر شکایت بجا ہوتی تو آپ خط لکھتے، اس کو تنبیہ فرماتے، اور اگر بیجا ہوتی تو پھر آپ شکایت لانے والے کو تنبیہ فرماتے، اور اگر کسی گورنر کی طرف سے 2 یا 3 مسلسل شکایتیں آ جاتی اور آپ کی تنبیہ کے باوجود اس میں درستگی نہ ہوتی تو آپ فی الفور گورنر ہی تبدیل فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ سے کہ احتساب کا محکمہ بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اب احتساب میں انہوں نے بالخصوص یہ ذکر فرمایا کہ تم نے دکانداروں کو دیکھنا ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ تول انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے کیلی مکیلی چیزوں کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے دکانداروں کو ناپ تول کے معاملے میں بھی جانچنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی یہ ذمہ داری بھی لگا دی کہ امن و امان قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ جس کے اثاثات جات بڑھ جائیں گے منصب کے حاصل کرنے کے بعد اس کی تفتیش بھی ہونی چاہیے کہ کہیں رشوت کے اسباب تو پیدا نہیں ہو گئے یہاں پر۔ یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منظم نظام وضع کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی طرف نظر کی۔ اب دیکھیے، جب سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ تھا تو ایک مکان مدینہ منورہ میں بیت المال کے نام سے خرید تو لیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نیا نیا سسٹم سنبھالا تھا اور ابھی سلطنت کا نظام اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، تو جو بھی بیت المال میں رقم آتی وہ ساری کی ساری خرچ ہو جاتی۔ ابوبکر صدیق کے وصال کے وقت جب حضرت عمر نے حساب کتاب کیا تو بیت المال کے اندر صرف 1 درہم موجود تھا، بس اس کے علاوہ کوئی رقم نہیں تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا نظام بنایا۔ آپ نے ایک وفاقی بیت المال مدینہ المنورہ میں قائم کیا، اور پھر مختلف علاقے جہاں پر گورنر متعین تھے تو گورنر کے لیول پر آپ نے وہاں پر مختلف بیت المال تیار کیے، جو وہاں سے آمدن ہوتی تھی بیت المال کے اندر جمع ہوتی، اور وہاں سالانہ آڈٹ تیار ہوتا ہے۔ یہ بھی حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر کے ہاں پوری سال کے اخراجات جو ہے ایک رجسٹر میں تحریر کر کے لسٹ بنا کے حضرت عمر کو دی جاتی، اور بیت المال میں سے جتنا خرچہ اس علاقے کا سالانہ ہوتا وہ رقم ان کو دی جاتی، اور باقی رقم مدینہ المنورہ میں روانہ کر دی جاتی، یعنی کہ ان کے لیے مرکز وفاق جو کہ مدینہ المنورہ تھا تو ساری رقم وہاں پر روانہ کر دی جاتی۔ اور مدینہ المنورہ میں انہوں نے ایک بہترین نظام قائم کیا تھا، کئی رجسٹر بنائے تھے مختلف ممالک کے حساب کتاب کو انٹر کرنے کے لیے، درج کرنے کے لیے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین کارنامہ تھا جو آپ نے بیت المال کی ایک جدید شکل لوگوں کے اندر متعارف کروائی۔ اب بیت المال کے بعد افسرانہ اٹھک بیٹھک کے لیے اور ان عملداریوں کے لیے بلڈنگوں کی ضرورت تھی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیرات کی طرف توجہ دی۔ اگرچہ منظم انداز میں تعمیرات تو نہیں کی اور بیت المال سے بھی زیادہ خرچہ نہیں کیا، لیکن جس علاقے میں تعمیرات کی ضرورت ہوتی تھی وہاں کے گورنر کو کہا جاتا اور وہاں کے مخیر حضرات سے رقم لے کر تعمیرات کروا کے سرکاری املاک میں اسے وقف کیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف علاقوں میں پولیس چوکیاں بھی قائم کیں، آپ نے وہاں کے گورنر ہاؤس بھی قائم کیے، اور وہاں پر جو دوسرے سرکاری دفاتر تھے وہ بھی آپ نے قائم کیے، اور بیت المال بھی آپ نے اسی طرح لوگوں سے پیسے لے کر جو مخیر حضرات سے تعاون کرنے والے ان سے لے کر آپ نے وہاں پر تعمیرات فرمائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جب رومن امپائر بھی اسلام کے اندر مکس ہو گیا، ایران کی سلطنت بھی مسلمانوں کے اندر آ گئی، اور قیصر و کسریٰ کے دربار بھی مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئے، اس کے بعد ملک شام بھی مسلمانوں کی ملکیت میں آ گیا، ملک عراق بھی مسلمانوں کی ملکیت میں آ گیا، بحرین بھی ملک اس میں آ گیا، مصر بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا، تو اب سلطنت بہت وسیع ہو گئی۔ اس کے نظام کو سنبھالنے کے لیے فوجی نظام کی ضرورت تھی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فوجی نظام کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے سب سے پہلے مدینے میں یہ نظام قائم کیا۔ چونکہ ایک بڑی سلطنت تھی تو سب کے لیے ممکن نہیں تھا، تو آپ نے سب سے پہلے مدینے میں نظام قائم کیا کہ انصار اور مہاجر جو وہاں کے صحابہ کرام تھے اور دوسرے لوگ تھے
ان کے آپ نے وظائف متعین فرما دیے، چونکہ پہلے تو جو فوجیں مختلف علاقوں میں جہاد کے لیے جاتی تھیں تو ان کے ہاں صرف یہ سسٹم ہوتا تھا، جو وہاں سے مال غنیمت ملتا تھا وہ تقسیم ہو جاتا، اس سے ان کے گھر کے گزر بسر ہوتے، اور جو بیت المال کے اندر رقم آتی تھی، حضرت عمر بیت المال میں سے آنے والے آٹا، گھی، چینی اور دوسری چیزیں جو ہوتی تھی وہ اپنی پیٹھ پر لاد کر خود راتوں کو جا کر مجاہدین کے گھروں میں دیا کرتے۔ لوگوں کے خط حضرت عمر کے نام پہ آیا کرتے تھے، اور حضرت عمر بیت المال سے خود سامان اپنی پیٹھ پہ لاد کے کسی مجاہد کے گھر میں جا کے سامان دے کر آتے۔ تو راشن کا سسٹم بھی حضرت عمر فاروق نے یہ وضع کیا تھا۔ تو اب یہ سارے نظام کو چلانے کے لیے فوجی سسٹم کی ضرورت تھی، تو حضرت عمر نے ان کی باقاعدہ تنخواہیں متعین فرما دیں، بیت المال میں سے ان کی تنخواہیں، اور تنخواہیں جو تھیں پھر آپ نے درجے کے حساب سے، جیسے کمانڈر کے درجے ہوتے ہیں نا مختلف، تو کمانڈر ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے مختلف افراد ہوتے ہیں، آپ نے اس کو مینیجڈ کیا۔ آپ نے سب سے پہلے تو بدری صحابہ کرام جو تھے نا ان کی تنخواہیں متعین فرمائی، اور ان کے مرتبے کے مطابق سب سے زیادہ تنخواہ متعین فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے والے صحابہ کرام ان کی تنخواہوں کو رکھا۔ پھر اس کے بعد جو باقی نیچے والے دوسرے فوجی تھے پھر ان کی تنخواہوں کا نظام آپ نے وضع کیا، اور آپ نے یہ نظام بھی متعارف کروایا کہ پیدا ہونے والے بچے کو، جس کے ہاں مدینے میں اور مدینے میں یہ بچہ پیدا ہوتا، چاہے انصار کے مہاجرین کے، پیدا ہونے والے بچے کا ہی وظیفہ متعین کر دیا جاتا۔ یہ نظام بھی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضع کیا۔ تو اس نظام کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی فوجی تصور کیا جاتا، اور بڑا ہونے کے بعد اس کی ٹریننگ کی جاتی، اس کی تعلیم و تربیت کی جاتی، اور مختلف محاذوں پر اسے جنگ کے لیے باقاعدہ جو ہے نا فوجی بنا کر، تربیت یافتہ فوجی بنا کر بھیجا جاتا۔ پہلے انداز میں یہ سارے معاملات نہیں ہوتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نظام بھی قائم کیا۔ پھر جیسے سلطنت میں وسعت آ گئی تو مختلف علاقوں میں زراعت کی ضرورت تھی، راشن پانی کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مختلف علاقوں کے وزٹ کروائے، اور جو زرعی زمینیں تھیں، قابل کاشت زمینیں تھیں، ان کو آپ نے منتخب کیا اور کسانوں میں زمینیں تقسیم فرمائیں، اور ان کو آپ نے مختلف علاقوں کی ذمہ داری پر لگا دیا۔ لیکن آپ نے یہ بالخصوص آرڈر جاری کیا کہ کوئی فوجی کسی علاقے میں کاشتکاری میں مصروف نہیں ہوگا، کیونکہ چھاونیاں تو حضرت عمر نے بنا دی تھیں، مختلف علاقوں میں چھاونیاں بھی بن گئیں، بیرکیں بھی بن گئیں، اور یہ سارے نظام جب قائم ہو گئے تو وہاں پر باقاعدہ فوج بھی رہنے لگی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ کوئی فوجی کاروبار میں مداخلت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر فوجی کاروبار کرے گا تو پھر وہ فن حرب و ضرب میں کمزور ہو جائے گا، پھر وہ اپنے معاملات میں توجہ نہیں دے پائے گا۔ آپ نے فوج پر یہ سختی سے پابندی لگائی۔ قابل زراعت جو زمینیں تھیں حضرت عمر نے ان کو لیا اور لے کر لوگوں میں تقسیم فرمایا۔ تقسیم فرمانے کے بعد وہاں سے جو زراعت حاصل ہوتی تھی تو وہ مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں تقسیم کی جاتی تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اچھا، اس کے بعد جیل کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے قائم کیا۔ اس سے پہلے سے نظام اسلام کے اندر یہ نظام نہیں تھا۔ آپ نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جیل قائم کی، پھر اس کے بعد مختلف چوکیاں جو تھیں ان کے ساتھ ساتھ پلاٹ خرید کر، مکان خرید کر لوگوں کے وہاں پر جیل کا باقاعدہ منظم نظام قائم کیا۔ اور سب سے پہلے ملک بدر کرنے والی سزا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین فرمائی۔ اس سے پہلے یہ نظام بھی نہیں تھا۔ ایک شخص تھا جو شراب پیتا تھا، 3-4 مرتبہ اس کا کیس حضرت عمر کی بارگاہ ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سزا دیتے ہوئے ملک بدر فرما دیا۔ تو یہ نظام بھی حضرت عمر فاروق نے وضع کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار ایسے کارنامے ہیں کہ جن پر رہتی دنیا میں آج تک ریسرچ کا سلسلہ جاری ہے۔ نہری نظام ہے، نہری نظام سب سے پہلے حضرت عمر نے وضع کیا تھا تاکہ قابل زراعت زمینوں تک پانی پہنچ سکے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اسلامی سلطنت کو بڑا جدید بھی بنا دیا اور بڑی وسعت بھی دے دی، جس سے مسلمان ایک مضبوط قوم بن کر، مضبوط حکومت بن کر لوگوں کے اندر آئے، اور 22.5 لاکھ مربع میل مسلمانوں کی حکومت کے اندر داخل ہوا۔ یہ اس دور کے حساب سے معنی رکھنے والی حکومت تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بہت فائدہ دیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نظام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔